اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبلیغ آن لائن کی دوسری قسط آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ سب سے بہترین تبلیغ یہی ہے کہ ہر انسان کو کہا جائے کہ وہ قرآن حدیث خود پڑھے معنی کے ساتھ، اور یہی سب سے بہترین تبلیغ ہے، کیونکہ ہم اس دور فتن میں گزر رہے ہیں جس میں رسول اللہ کی حدیث ہے کہ حضرت حذیفہ ابن یمانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے۔ دور فتن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صحابیوں کو سب حدیثیں بیان کی ہے اور کسی کو نہیں بتائی، کیونکہ یہ صحابی اکثر شر کے بارے میں پوچھتے تھے اور دوسرے سب صحابی خیر کے بارے میں پوچھتے تھے۔ تو دور فتن جو ہے، یہ شر جو شروع ہونے والا ہے، اس کے بارے میں پوری حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابیوں کو بتائی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو کہ ایک زمانہ آئے گا جو بہت فتنے کا ہوگا اور مسلمانوں میں بہت گروپ نکلیں گے۔ تو صحابی نے کہا کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے، میں کیا کروں اگر ایسا دور آ گیا میرے زمانے میں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جو ہے، مسلمانوں میں ایک جماعت ہوں گی جس کا نام جماعت المسلمین ہوگا۔ یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، جماعت المسلمین۔ اس کے امیر کے ساتھ آپ مل جاؤ۔ یہ بالکل صحیح حدیث اور قرآن کی آیات سورہ توبہ کی 119، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کا نام مسلمین رکھا ہے۔ تو قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق جماعت المسلمین کے امیر کے ساتھ آپ شامل ہو جاؤ اور باقی سب گروپ کو چھوڑ دو، وہ سب جہنمی رہیں گے۔ تو صحابی نے کہا کہ اگر وہ جماعت المسلمین مجھے نہیں ملی تو کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ پیڑ کی جڑ کے اندر چھپ جاؤ اور اس کو چباتے رہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کسی گروپ میں مت شامل ہو جاؤ جب تک کہ جماعت المسلمین آپ کو نہیں ملتی۔ آپ اپنی اکیلے میں عبادت کرتے رہو۔ پاکستان میں ایک جماعت نکلی ہے مسعود صاحب کی، جماعت المسلمین۔ تو ان سے میں ملا بھی ہوں اور ان کی مسجد نماز بھی پڑھی ہوئی میں نے۔ ان کے عقائد جو ہے وہ کتاب بھی میں نے پڑھی ہے، عقائد میں کوئی غلطی نہیں ہے، اور جو بھی علماء جماعت المسلمین کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، لیکن وہ کوئی صحیح ٹھوس ثبوت نہیں دیتے اس کے بارے میں نے 20 علماء کی ویڈیوز دیکھی ہے، جبکہ وہ پوری ویڈیو جب دیکھتے ہیں تو ان کے فیور میں ہی جاتی ہو جماعت المسلمین کے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ جماعت غلط ہے۔ یہ جماعت اہل حدیث سے بہت ہی کڑک اور سخت ہے اور حدیث کے مطابق چلتی ہے۔ اہل حدیث کے علماء بھی تنقید تو کرتے ہیں، لیکن ان کی ویڈیو دیکھنے کے بعد کوئی ثبوت نہیں فراہم ہوتا۔ اور جماعت کا نام جماعت المسلمین رکھنا یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی کہا ہے، اور جماعت المسلمین کو محمد علی مرزا نے بھی صحیح کہا ہے کہ وہ نام جو ہے ان کا بالکل صحیح ہے، قرآن حدیث کے مطابق ہے۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل حدیث ہو یا سلفی ہو، وہ بھی اپنا نام جماعت المسلمین رکھے، کیونکہ حدیث سے بھی ثابت ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے۔ اور باقی جتنی جماعتیں اس وقت ہے، قرآن حدیث سے ان کے نام ثابت نہیں ہیں۔ تو میری درخواست ہے مسلمانوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو جماعت المسلمین ملے گی، تو اس کے امیر کے ساتھ مل جاؤ۔ تو یہ جماعت المسلمین نکل چکی ہے، اور اس کے خلاف جتنے بھی ویڈیو آپ دیکھ لیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ ویڈیو صرف جو ہے فالتو ویڈیو بنائے ہوئے، اس سے حقیقت کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ ثابت ہی نہیں ہوتا کہ وہ غلط ہے۔ وہ کوئی دلیل نہیں دیتے، بس وہ کہتے غلط ہے نا، غلط ہے، لیکن ثابت نہیں کر رہے وہ لوگ۔ اور نام صحیح ہے، اس کے بارے میں وہ لوگ سب صحیح کہتے ہیں کہ نام تو صحیح ہے، وہ اقرار کرتے ہیں، اہل حدیث بھی اقرار کرتے ہیں کہ جماعت کا نام مسلمین رکھنا چاہیے، لیکن اہل حدیث صحیح ہے ایسا کہتے ہیں وہ رجوع نہیں کرتے، وہ اپنا نام چینج کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو مسلمانوں، آپ اپنے آپ کو مسلم کہو، اور اپنی جماعت کو جماعت المسلمین کہو، کیونکہ حدیث سے بھی ثابت ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے، ہم نے آپ کو دلیل دے دی ہے۔ اور اس کے بعد بھی اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو آپ قرآن اور صحیح حدیث کا انکار کر رہے ہیں۔ اور ہم سب سامعین سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ محمد ٹی وی این پی کو سبسکرائب کیجیے یوٹیوب میں جا کر، اور اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹس کیجیے، ہم اس کا جواب قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق دیں گے۔ اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے اور آل پر پریس کیجیے، تاکہ ہماری سب ویڈیوز آپ کو یوٹیوب کے اندر آٹومیٹیکلی مل جائے انشاءاللہ۔ دعا میں یاد رکھیے، آئندہ تیسری قسط میں ہم مزید انٹرنیشنل معلومات دے گی آپ کو، ایسی معلومات جس میں علماء اور آج کی امت مسلمہ پریشان ہے، اس کا حل ہم قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہمارے محمد ٹی وی این پی کی ویڈیوز میں دے رہے ہیں۔ اس لیے اس کے پلے لسٹ میں جائیے اور آپ اس پورے پلے لسٹ دیکھیے، اور سب سے بہترین پلے لسٹ ہے ہمارا موسٹ امپورٹنٹ نیوز، بہت اہم خبریں، اس پلے لسٹ میں آپ جو ہے بالکل آپ کو بہترین خبر ہم ویڈیوز کے ذریعے فراہم کر رہے ہیں۔ اور کرنٹ نیوز میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، آپ کو کرنٹ نیوز دیکھنا ہے تو کرنٹ نیوز بھی دیکھ لیجئے، اور بھی جو آپ کو موضوع ہے نماز کا ہے تو نماز کے اندر آپ دیکھ لیجئے، لیکن آپ قرآن اور حدیث جو ہے وہ خود پڑھیے، کسی کے بہکاؤ میں مت آؤ، کیونکہ ہم اس زمانے میں گزر رہے ہیں جس میں رسول اللہ کی حدیث ہے کہ یہ فتنے کا دور ہے، اور ہر ایک کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں، اس لیے کسی کے بھی بولنے پہ مت جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ آپ خود قرآن اور حدیث پڑھو، یہی ہماری تبلیغ ہے، اور سب کو یہی کہو کہ تم قرآن حدیث، ایک صفحہ قرآن کا اور ایک صفحہ حدیث کا اپنی زبان میں معنی کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، بہت سکون کے ساتھ پڑھیں، اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، تاکہ تاکہ آپ کو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آج بھی آپ، چاہے وہ عالم ہو، فاضل ہو، آپ اگر فرقہ واریت میں ہے تو آپ سمجھ لو آپ بہت غلط راستے پہ ہیں، آپ ابھی بھی رجوع کر لو، وقت ہے آپ کے پاس۔ اگر یہ وقت نکل چکا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں دوسرا کوئی چانس دے گا نہیں، کیونکہ مرنے کے بعد سیکنڈ چانس دنیا کا نہیں ملے گا آپ کو۔ اسی لیے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنی ہٹ درمی چھوڑو، اور عقل کے ناخن لو، اور صحیح سمت پکڑو، قرآن اور صحیح حدیث پڑھو۔ آج کتنے سلفی لوگ ہیں جو قرآن حدیث پڑھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور نہ ہی اہل حدیث پوری قرآن حدیث پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟
صرف علماؤں پہ چھوڑ دیا ہے، ان کے ویڈیو دیکھتے ہیں اور اسی پہ چلتے رہتے ہیں۔ اپنی بھی تحقیق رکھو، ٹھیک ہے نا۔ آج بہت لوگوں کو فرصت ملی ہے، کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، آج نیپال میں بھی لاک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے آج سے، تو لوگوں کو فرصت ہے تو قرآن اور صحیح حدیث پڑھیں، اپنا وقت جو ہے صراط المستقیم کی طرف گزاریں، کیونکہ وبا بھی ہے، بیماریاں بھی ہے، فتنے بھی ہے، جنگ بھی جو ہے موجود ہے سامنے۔ اس لیے انسان اور زندگی اور دنیا کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کب کیا ہوگا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے آپ اپنی زندگی کا بہترین وقت جو ہے اللہ کی یاد میں اور تحقیق میں لگاؤ، ٹھیک ہے نا۔ اپنے گناہوں سے معافی مانگو، جو بھی تم نے گناہیں کی، جس مسلک میں بھی تم غلط راستے پہ تھے، جس مدرسے میں بھی غلط مدرسے میں تم پڑھے اور غلط نمازیں پڑھی اور غلطیاں کی، غلط تبلیغ کی، اپنی غلطیوں سے معافی مانگو، قرآن اور صحیح حدیث پڑھو اور نیوٹرل رکھو اپنے دماغ کو، ٹھیک ہے نا۔ آپ اپنے ذہن میں کوئی چیز یہ مت ڈالو کہ میرا باپ یہ کرتا تھا، میرا مولانا یہ کرتا تھا، میرا مسجد کا امام یہ کر رہا ہے، نہیں۔ آپ کو صرف، آپ بندے ہیں صرف اللہ کے، اور سب سے بہترین جو ہے محبت، سب سے پہلے جس کی محبت کرنا ہے وہ اللہ سے کرنی ہے، پھر اس کے بعد نبی سے کرنی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اپنے ماں باپ سے کرنی ہے، اس کے بعد اپنی بیوی سے کرنی ہے، پھر بچوں سے کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک طریقہ ہے اسلام کا، لیکن لوگوں نے یہ طریقے کو چھوڑ دیا ہے اور اپنی گرل فرینڈ سے، اپنی محبوبہ سے اور اپنی بیویوں سے زیادہ وہ محبت کرتے ہیں، جبکہ فرسٹ گریڈ جو ہے وہ اللہ کا ہے۔ اللہ سے محبت، صرف تمہاری زبانی کلامی اللہ سے محبت ہے۔ اللہ سے محبت وہی کرتا ہے جو نیوٹرل ہو گئے، قرآن اور صحیح حدیث پڑھتا ہو اور اس کے اوپر چلتا ہو، اس کے عمل کرتا ہو، اور لوگوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی چلاتا ہو اور اپنے دوستوں کو بھی ترغیب دیتا ہو اور صراط مستقیم خود بھی چلتا ہو اور دوسروں کو بھی چلانے کی کوشش کرتا ہو، وہی جو ہے صحیح اللہ سے محبت کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کی راہ میں اپنی جان مال سب دینے پر راضی ہو، وہی اللہ سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، کچھ لوگ اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنی بیوی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کچھ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے زیادہ محبت کرتے ہیں کہ اللہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ بھی سب غلط طریقے ہیں۔ طریقہ فرسٹ نمبر اللہ کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے اللہ سے محبت کرو۔ اللہ سے محبت کرنے کا مطلب جو کام بھی کرتے ہیں تو اللہ نے کہا ہے اس لیے میں کر رہا ہوں، بس۔ یہ لالچ مت رکھو کہ میں نماز پڑھوں گا تو میں امیر بن جاؤں گا، یا میں نماز پڑھوں گا تو مجھے اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے گا، میں نماز پڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچائے گا۔ یہ نیت نہیں رکھنا ہے، بلکہ اللہ نے کہا ہے جھک، ہم نے جھک لیا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے کہا سجدہ کر، ہم نے سجدہ کر لیا۔ اللہ نے کہا ہے اس لیے ہم کر رہے، بس، ٹھیک ہے نا۔ لالچ یہ رکھو کہ اللہ نے کہا ہے اور ہم اس کی فرما برداری کریں۔ جو لوگ لالچ یہ رکھتے ہیں دنیا کی یا آخرت کی یا جنت کی یا جہنم سے بچنے کی، وہ اللہ سے محبت نہیں ہے، وہ تو ڈر ہے۔ تم چوری اس لیے نہیں کرتے کہ پولیس پکڑے گا، تو یہ تمہاری کوئی انسانیت نہیں ہے، یہ تمہاری کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی اور انسانیت اور اعلیٰ ترین درجہ جو یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ چوری مت کرو اور ہم چوری نہیں کر رہے، بس۔ ہم پولیس سے نہیں ڈر رہے ہیں بلکہ اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ یہ عقیدہ ہوگا جبھی تم کو ثواب ملے گا۔ لیکن تم چوری اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ پولیس پکڑے گی یا کوئی دیکھ لے گا۔ اگر کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، پولیس نہیں ہے، اور آپ چوری کرنے کو تیار ہے، تو آپ جو ہے آپ کے اندر ایمان نہیں ہے، آپ کو کے اندر اللہ سے محبت نہیں ہے، آپ جھوٹے مکار ہیں، آپ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے بھی ڈنگے مار رہے ہیں کہ ہم تو چور نہیں ہیں۔ لیکن ہم کو آپ کو چانس مل جائے گا تو آپ چوری کرنے کو تیار ہے۔ اگر کوئی دیکھتا نہیں ہے اور پولیس بھی پکڑتی نہیں ہے اور کوئی ثبوت بھی نہیں ملے گا، تو پھر آپ مومن نہیں ہیں، آپ اللہ سے نہیں ڈر رہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ یہ بالکل ذہن نشین کر لے کہ جو کام بھی آپ کو کرنا ہے اللہ کی محبت میں کرنا ہے، کہ اللہ نے کہا اور ہم نے کیا۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے پڑھ لی، بس، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اوپر غرض مت رکھو کہ میں نماز اتنی پڑھتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی یا میرا کام نہیں ہو رہا ہے، نہیں۔ یہ جو آرگومنٹ بالکل تمہارا غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے تم کو انسان بنایا، عقل دی، ناک دی، کان دی، آنکھیں دی، تندرستی دی، طاقت دی، ہر چیز تم کو مہیا کی ہے، تم کو شعور دیا ہے، تم کو کتابیں دی ہے نا، ہر چیز تم کو مہیا کی، آسانی کی ہے تم پہ۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اس کا احسان کے بدلے اس کے ہر احکام پہ جو ہے
لبیک کہنا چاہیے، اسی کا نام اللہ سے محبت ہے، ٹھیک ہے. یہ کیٹیگری آپ تیار کرو. اور پھر اللہ نے کہا اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو، پھر رسول وسلم کی اطاعت کرو. تو پہلے اللہ کی اطاعت کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ کی اطاعت کرو، پھر رسول وسلم کی اطاعت کرو، پھر اس کے بعد اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو ہے محبت کی کیٹیگریز ہے، اس کے بعد پھر اپنی فیملی ہے، پھر آگے جو ہے دوست ہے، احباب ہے، پھر رشتہ دار ہے، محلے ہے، پڑوسی ہے، یا آگے کیٹیگری چلتی رہتی ہے. لیکن کچھ لوگ جو ہے بہت زیادہ بے تحاشا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے کو تیار ہے، مر مٹنے کو تیار ہے، لیکن اللہ کے لیے مرنے کو تیار نہیں. تو یہ چیز بھی جو ہے بالکل غلط ہے اسلام میں، ٹھیک ہے نا. یا وہ اپنی ذات کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے وہ مر مٹنے کو تیار ہے، لیکن ان کو بولیں گے جہاد کو جاؤ تو جہاد میں جانے کو تیار نہیں ہو، ٹھیک ہے. بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کو خود جو ہے کھانا پینا پیسہ سب کچھ مل جائے تب ہم جہاد کو جائیں گے. نہیں، صحابیوں نے، پیغمبروں نے، سب نے اپنی جان مال کے ساتھ جو ہے جہاد کیا ہے. تو اپنا جان مال سب لگانے کے لیے تیار ہو جاؤ، تب وہ جو ہے اللہ سے محبت ہے، ٹھیک ہے نا. یہی بات ہے کہ انسان کو ہم کیوں پیدا ہوئے اور ہمارا مقصد کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، کوئی بھی عمل کرنے کے پیچھے مقصد اور نیت کیا ہونا چاہیے. یہ جو تقویٰ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تقویٰ کے اوپر بہت غور کرنا چاہیے. جس نے اس پہ غور نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، اس کی کوئی جو ہے نیکی قبول نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا تمہارا مقصد جو ہے تھا مجھ سے محبت کے لیے نہیں تھا، تم تو صرف جنت حاصل کرنے کے لیے یا جہنم سے بچنے کے لیے کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا. جنت حاصل کرنے اور جہنم سے بچنے کے لیے جو کرتے ہیں وہ اللہ کو زیادہ محبوب نہیں ہے. اللہ کو محبوب ہے کہ اللہ نے کہا اس لیے ہم نے عمل کیا. یہ ایک فارمولہ آپ کے ذہن میں ضرور رکھیے، ٹھیک ہے نا. یہ تقویٰ کی بہت ہائی کوالٹی ہے، اور جس کو تقویٰ نصیب ہو جائے پھر اس کی کیا بات ہے. اسی لیے جو توحید ہے، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ توحید پہلا نمبر ہے، اسلام کا رکن ہے. اس کے بعد پھر نماز، زکوٰۃ، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب بات کی باتیں ہیں، 4 رکن. پہلا رکن جو ہے وہ توحید ہے، اور توحید میں صرف وہی ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے. تو اس کا مطلب پہلا نمبر اللہ کا ہے. اللہ سے محبت کرنی ہے، ہر کام میں نیت. ہم بیوی ہم شادی کرتے ہیں، اللہ نے کہا ہے شادی کرو، ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اللہ نے کہا بچے پیدا کرو، ہم کر رہے ہیں. اللہ نے کہا بچوں کی تربیت کرو، ہم کر رہے ہیں. یہ سب نیت اللہ نے کہا اس لیے ہم کر رہے ہیں. تو آپ کا ہر منٹ ہر سیکنڈ جو ہے ثواب میں کاؤنٹ ہوتا جائے گا. آپ اپنی نیت کو پہلے چینج کرو، اپنی نیت کو چینج کرو پہلے. نیت، ہر کام میں نیت اللہ کی. اللہ نے منع کیا اس لیے میں نہیں کرتا، اللہ نے کہا ہے اس لیے میں کر رہا ہوں، بس یہ نیت رکھو. میں شراب نہیں پیتا کیونکہ اللہ نے کہا ہے اس لیے نہیں پیتا، بس. میں شراب اس لیے نہیں پیتا کہ مجھے بدبو آتی ہے، یا مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، یا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یا بہت مہنگی ہے. تو پھر یہ اللہ سے ڈر نہیں ہے، یا اللہ سے محبت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ نے کہا مت پیو، نہیں پیتا، ٹھیک ہے نا. اللہ نے کہا کسی لڑکی پہ غلط نظر سے مت نظریں ڈالو، بس میں نہیں ڈالتا، ٹھیک ہے نا. اسلام نے کہا کہ سیکس جو ہے، مباشرت جو ہے، وہ اپنی جائز بیوی کے ساتھ ہی کرو، ٹھیک ہے نا، جس پہ آپ کے نکاح میں ہے اسی سے کرو، سیکس کرو، اور اپنی منی نکالو. تو اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے. آپ اپنی طرف سے جو ہے خرافات میں نہ پڑھو کہ نہیں اب میری شادی نہیں ہو رہی ہے، یا بیوی ہے تو بیوی جو ہے مجھے سیکس کرنے نہیں دے رہی ہے، مباشرت کرنے نہیں دے رہی ہے. تو آپ مٹزنی، یعنی اپنے ہاتھ سے منی نکالنا ہے نا، ہاتھ سے نکالنا، ہاتھ سے سیکس کرنا، یہ بھی اسلام میں غلط ہے، ٹھیک ہے نا. اس کی ممانعت ہے بالکل، ہے نا. تو یہ حرام قرار دیا گیا ہے، اور بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو منع کیا گیا ہے وہ منع. اگر آپ کو صحیح بیوی نہیں مل رہی ہے، یا آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے، اور آپ کو سیکس آ رہا ہے، تو آپ جو ہے روزہ رکھے اور صبر کرے اور اللہ سے دعا کرے. انشاءاللہ آپ کو بہترین جو ہے بیوی ملے گی، اور آپ کو صبر بھی بہترین ملے گا، آپ صبر کر سکیں گے. تو غلط راستے پہ مت جاؤ. یہ نہیں کہ بھائی ہم حمام میں، ہم باتھ روم میں، ہم اکیلے روم میں تو ہم کچھ بھی کر لیں گے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تم کو، ٹھیک ہے نا، تمہاری غلطیوں کو دیکھتا ہے. آپ کتنا کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے نفس پہ کتنا کنٹرول کر سکتے ہیں. اللہ سے محبت ہے تو تم کنٹرول کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا.
اللہ سے محبت ہے تو کنٹرول کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ یہ کنٹرول نہیں کر رہے ہیں، اپنے سیکس پہ کنٹرول نہیں کر رہے ہیں، اپنی بری عادت پہ کنٹرول نہیں کر رہے ہیں، تو آپ اللہ سے محبت نہیں کر رہے ہیں، آپ کے دعوے جھوٹے ہیں، آپ مکار ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ مکاری کر رہے ہیں، منافقت کر رہے ہیں آپ. اور یہ کام جو ہے اسلام کے بالکل منافی ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہر چیز قرآن و حدیث پڑھو، اس کے مطابق چلو. اپنے دماغ میں جو فطور ہے اس کے مطابق اسلام کو ڈھالنے کی کوشش مت کرو. اسلام جو ہے تمہارے گھر کی کھیتی نہیں ہے کہ تم جو کچھ سوچیں گے وہ اسلام ہو جائے گا، نہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث خود پڑھو. سنی سنائی بات، ویڈیو، یہ امام نے کہا، وہ امام نے کہا، یا کسی نے بھی کہا، اس پہ مت جاؤ. آپ خود قرآن حدیث پڑھو اور اس کے مطابق چلو، ٹھیک ہے نا. بہت سے لوگ ہم کو لکھ کے بھیجتے ہیں ہمارا ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کیوں ٹائم نہیں ہے؟ تم ہر کام کے لیے ٹائم نکالتے، ہگنے کے لیے، متنے کے لیے، کھانے کے لیے، پیشاب کرنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے، سب کچھ کرنے کے لیے ٹائم ہے تمہارے پاس. اور اللہ کی قرآن اور حدیث پڑھنے کے لیے تم تیار نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جھوٹ بولتے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹائم سب ہے تمہارے پاس، لیکن تم جو ہے مکاری کر رہے، خود تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے، ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. تو آپ کو جب پولیس پکڑتی ہے، آپ جیل میں جاتے ہیں، تو آپ جیل میں پھر کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ وہاں تو آپ کو کوئی لڑکی نہیں ملتی، وہاں تو کوئی سیکس، سب کنٹرول رہتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں پر جو ہے پورا پہرہ دار کھڑا رہتا ہے. تو وہاں پہ جب کنٹرول کر سکتے ہیں ایک پولیس سے ڈر کے، ایک جیل سے ڈر کے، ایک جیلر سے ڈر کر، تو یہ دنیا بھی ایک جیل خانہ ہے. اور اللہ کی نظریں جو ہے اس جیل خانے پہ ہر وقت 24 آورس موجود ہے، اور پوری فوٹوگرافی ہو رہی ہے. اور قیامت کے دن تم کو پورا نقشہ دکھائیں گا اللہ تعالیٰ کہ تم کیا دنیا میں کرتے تھے، تو تم کہاں بھاگنے والے ہو. تو اس لیے آج ابھی اسی وقت سنبھل جاؤ. ایسا نہ ہو کہ پھر جو ہے موت کے بعد پھر یہ عمل کا جو ٹائم ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا، اور پھر ہر ایک کہے گا کہ مجھے دوبارہ بھیج دو تاکہ میں اچھا عمل کروں گا. اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، عمل کا مسئلہ ختم ہو گیا، اب جو ہے فیصلے کا مسئلہ ہے، اب فیصلہ ہوگا، ٹھیک ہے نا. اسی لیے فیصلہ ہونے سے پہلے آپ سدھر جاؤ، ٹھیک ہے نا. بہت سختی اپنے اندر پیدا کرو، اپنے نفس کو کنٹرول کرو، تب جا کے آپ کامیاب ہو گئے. یہ کوئی حلوے کی دکان نہیں ہے کہ آپ گئے اور جو ہے پلیٹ میں حلوہ لیا کھا لیا، ایسا نہیں ہے. جنت اتنی آسان نہیں ہے. لوگوں نے جو ہے بہت ہی مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے اس کو، یہ مذاق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. سوال کا جواب بالکل 2+2=4 جو دے گا وہی کامیاب ہوگا. اور 2+2=4 کی جگہ کوئی بھی جواب دے گا، وہ کچھ بھی دے گا، 5 دے، 4 دے، 3 دے، 4 کے علاوہ جو بھی دے گا وہ غلط ہوگا. 2+2=4 ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اس کے لیے اس کا مطلب قرآن اور حدیث یہ دو ہے، یہ دو کتابیں ہی تمہارا جو انصاف کرنے والی ہے قیامت کے دن. یہ اصول ہے، یہی اسی پہ فیصلے ہوگے اور اس کے مطابق ہی کام ہوگا. تو نیت کو اپنے تبدیل کرو، اور ہر طرف اللہ ہے، اللہ کی نگہبانی سب طرف ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے مطابق بھی آپ کام کرو. آپ اپنے دماغ سے اسلام کو ڈھالنے کی یا کسی کی ویڈیو دیکھنے سے اپنے دماغ کو ڈھالنے کی کوشش مت کرو. یہ ویڈیو، یہ مولانا، اس کے پیچھے چکر میں مت پڑو. یہ کوئی دلیل اللہ کے سامنے نہیں چلنے والی. اللہ کے سامنے ایک ہی دلیل چلے گی، قرآن، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ہوئی ہے، اور قرآن کے اندر کوئی بات جو ہے کوئی چینج نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا. اس لیے قرآن کو ضرور آپ پڑھو زندگی میں، اور پڑھتے جاؤ روز ایک صفحہ قرآن کا، ایک حدیث کا، اپنی زبان میں معنی کے ساتھ تفصیل سے. اور یہی تبلیغ کا بہترین طریقہ ہے. اپنے بیوی کو بھی پڑھاؤ، اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ، اپنی بہنوں کو بھی پڑھاؤ، اپنے پڑوسیوں کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی، مسجد میں بھی اس کا اہتمام کرو. تب جا کر جو ہے یہ معاشرہ، یہ پوری سوسائٹی، یہ اسلام کی جو ہے صحیح رہنمائی آپ کر سکیں گے اور یہ قائم ہوگی. اور ہم سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آج کل بہت ہائی ٹیکنالوجی چل رہی ہے، اور جو بھی سبسکرائب کرتا ہے اس کے نام تک معلوم ہو جاتے ہیں، جو لائک کرتا ہے وہ بھی معلوم ہو جاتا ہے، جو ڈس لائک کرتا ہے وہ بھی معلوم ہو جاتا ہے، جو شیئر کرتا ہے وہ بھی معلوم ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہر وقت ریکویسٹ کرتے ہیں کہ لوگوں تک یہ بات آگے بڑھائے صرف ثواب کے لیے. ہم اس سے کوئی پیسے نہیں کماتے، ثواب کے اندر تم حاضر ہو جاؤ. لیکن اتنی کنجوسی مت کرو کہ تم نے خود ویڈیو سن لی اور دوسروں کو شیئر نہیں کر رہے. تو یہ کنجوسی مت کرو، کیونکہ اگر ہو سکتا ہے آج آپ کی قسمت میں سدھرنا نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ اگلا سدھر جائے اور اس کا ثواب بھی ہو سکتا ہے آپ کو مل جائے، ٹھیک ہے نا. تو ہدایت تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، ٹھیک ہے نا.
انسان تو صرف کوشش کرتا ہے، تو آپ کوشش کرتے رہو، ہو سکتا ہے کہ آپ بھی ہدایت پائے اور اگلا بھی ہدایت پائے، وہ شیئر کرے گا تو آگے وہ اس کو بھی ہدایت ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ جتنے بھی ہے ابھی ہم کو جو فرقے نکل رہے ہیں، جو بھی گروپس ہے، ان سب کو یہ ویڈیو آگے بھیجتے جاؤ، تاکہ آپ کے اوپر حجت قائم ہو جائے کہ ہاں ہم نے تو تم کو بتا دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اگر تم روکتے ہیں اور کنجوسی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تم کو قیامت پوچھے گا کہ ایک صحیح بات کو آگے بڑھانے میں تم نے کنجوسی کیوں کی، ٹھیک ہے نا۔ آپ تو کہتے ہیں نا ایک حدیث بھی ملے گی تو ہم آگے بڑھائیں گے، تو ہم تو پورا قرآن حدیث جو ہے پورا لوگوں کو پڑھنے کے لیے طرف راغب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حدیث و قرآن جو ہے وہ تو موبائل کے اندر جیب میں بھی ہے، کتب خانے میں بھی، مارکیٹ میں بھی جو کہ کتابوں کی دکانوں میں پڑا ہوا ہے، بک رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مسجدوں میں بھی ہے، گھروں میں بھی ہے، لیکن لوگ پڑھتے نہیں ہیں، تو پڑھنے کی طرف راغب کرو، ٹھیک ہے نا۔ تم ایک آیات پڑھتے پڑھتے 6600 آیات کب تک تم بتائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور حدیثیں جو لاکھوں کروڑوں حدیثیں ہیں، وہ بتاتے بتاتے آپ کی زندگی ختم ہو جائیں گی، اس کی بھی زندگی ختم ہوگی تو آپ نہیں بتا سکیں گے۔ تو آپ جو پڑھنے پہ راغب کرو، تو وہ خود پڑھتا جائے گا، اس کو سب معلوم ہو جائے گا کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ اس کو عادت ڈالیں، اس کو بار بار فون کرتے رہے، اس کو میسیج بھیجتے رہے، ہاں آج پڑھے کہ نہیں ایک صفحہ، میں نے تو پڑھ لیا۔ اس طرح سے ٹرینڈ بناؤ آپ، جب جا کے وہ اسلام کے اندر ترقی ہوگی اور صحیح راستے کی طرف لوگ جائیں گے۔ اپنے آپ پر اور اپنی فیملی پہ، جس پہ آپ کا کنٹرول ہے، آپ جو ہے پورے سخت ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ یہ نرمی کا زمانہ نہیں ہے، اگر نرمی کریں گے تو ان کا گناہ کا عذاب بھی آپ پر پڑے گا، کیونکہ آپ اگر شوہر ہے یا آپ بڑے بھائی ہے یا آپ گھر کے حاکم ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکومت دی ہے گھر کی، حاکم ہیں آپ، اور ہر حاکم جو گھر کا حاکم ہو یا دکان کا حاکم ہو یا پورے محلے کا حاکم ہو یا پورے ملک کا جو حاکم ہے، اس کے اوپر بہت ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سب کا سوال کرے گا، آپ کی بیوی کا بھی، بچوں کا بھی، کہ آپ نے بیوی کو کیوں نہیں پڑھانے کو کہا۔ آپ تو ہر کام میں ڈانٹتے ہیں، اگر نون کم ملے گا تو ڈانٹتے ہیں، خون اگر آپ کو کوئی پانی کی گلاس ملا کے دیتا تو آپ کو بیوی کو ڈانٹتے، جھگڑا کر لیتے، ہاں اپنے بچے نے کوئی نافرمانی کی تو آپ جھگڑا کر لیتے۔ تو آپ قرآن نہیں پڑھے، حدیث نہیں پڑھے ہیں اور نہ پڑھوا رہے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو بھی نہیں ڈانٹ رہے اور ان کو بھی نہیں ڈانٹ رہے، تو اللہ تعالیٰ تم کو قیامت کے دن پوچھے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو غلطی مت کرو، آپ بھی سدھر جاؤ اور سب کو سدھارو اور صراط المستقیم پہ چلو، ٹھیک ہے نا۔ یہی جو ہے محمد ٹی وی کا جو ہے پیغام ہے۔ آج کی دوسری قسط ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگلا موضوع اگلی قسط میں ہم قسط نمبر 3 میں آپ کو بتائیں گے۔ امت مسلمہ کے لیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط المستقیم پہ چلائے، اور قرآن حدیث پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔